آپ نے فرمایا من یحفر بیر رومۃ فلہ الجنہ، یہ جو مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا، عورتیں پانی لینے جاتی ہیں انہیں تنگ کرتا ہے، کوئی میرا صحابی یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کروا دیں، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کنواں خریدنا اس کا کام ہے، جنت میں محل تیار کرنا رب کا کام ہے۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر الرومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ میں جو آیت عظیمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف سے جو تلاوت کیا ہے، اکثر اور بیشتر حضرات آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوگا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب۔ خداوند قدوس کے دربار عالی میں بڑی عاجزی سے دعا ہے، مجھ ادنا سے طالب علم کو اللہ شرح صدر نصیب کریں اور آج کے اس عنوان کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ بآواز بلند کہہ دیں آمین۔ سامعین ذی وقار، دنیا میں کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت لے لیں، اس میں دو طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تقسیم کہ اس میں کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے مولویوں کا طبقہ ہی لے لیں، آپ کو دو طرح کے علماء نظر آئیں گے، علماء حق اور علماء سو۔ ڈاکٹروں کا طبقہ لے لیں، وکلاء کا لے لیں، اسکول کے ٹیچرز کا لے لیں، تاجروں کا لے لیں، ہر طبقے میں دو طرح کی تقسیم کے کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ مگر اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر اور اس نیلے آسمان کے نیچے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے بعد صرف ایک جماعت ہے جو سارے ہی اچھے ہیں، ان میں کوئی برا نہیں، وہ سارے ہی عالی شان ہیں، اور وہ جماعت کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم۔ یہ وہ قدوسی جماعت ہے جن میں حضرت ابو بکر سے لے کر پیارے پیغمبر کے آخری صحابی تک ہر ایک کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اس جماعت میں ہر ایک فرد کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو اپنی رضا کے پروانوں سے نواز دیا ہے۔ یہ صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر لی اور اسی پہ موت آ گئی، وہ صحابی ہے۔ اور صحابیت کا درجہ اتنا بلند اور اتنا عالی شان ہے، آپ یہ حدیث پاک سن کے حیران بھی ہوں گے اور دل باغ باغ بھی ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی، توجہ کریں گے، ترجمہ مکمل ہوگا تو بڑا لطف آئے گا اور دل سے سبحان اللہ کی صدا آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا من رآنی، جس نے میرے چہرہ پر انوار کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے کہ پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کی زیارت ایمان کی حالت میں ہو جائے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کی کھڑکیاں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ مگر کمال کی بات تو اگلی ہے، لطف کی بات تو دوسری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے،
اور جس نے میرے حبشے کے کالے بلال کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ پیارے پیغمبر کو دیکھ کے جنت نہ کھلے، جہنم بند نہ ہو تو پھر مزہ کیا؟ کمال اور لطف کی بات یہ ہے، پیارے پیغمبر استاذ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں۔ یہاں تو شاگرد کو یہ مقام مل چکا ہے کہ جو شاگرد کی زیارت کرے اللہ جہنم کی آگ حرام کرتے ہیں، تو استاذ کی زیارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کی شان ہے۔ بات تو آخر میں کرنی تھی، ابھی سنا دیتا ہوں، آپ کی توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے، یہ بات ابھی سنا دوں۔ ساری کائنات صحابہ کرام کے بعد ایک چیز اللہ نے ان کو جنت میں عطا کرنی ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ نے اعلان کروانا ہے، جنتیوں اکٹھے ہو جاؤ، اور یہ جمعے کا دن ہوا کرے گا جس دن اللہ اپنے چہرے کی زیارت جنتیوں کو کروایا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعلان ہوگا، جنتیوں اکٹھے ہو جاؤ، آج تمہیں ایک ایسی چیز ملنے لگی ہے جو پہلے تمہیں نہیں ملی۔ جنتی حیران ہوں گے، مولا یہاں حوریں مل گئیں، غلمان مل گئے، شرابن طہورا مل گیا، ابھی بھی کوئی چیز باقی ہے جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ فرمائیں گے اکٹھے ہو جاؤ، آج میں تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کروانے لگا ہوں۔ یہ جنت سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ پردے ہٹیں گے، جنتی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، پردے ہٹا کے اللہ فرمائیں گے آج رج کے، پنجابی میں رج رج کے، سیر ہو کے، جی بھر کے، پر لطف ہو کے دیکھ لو اپنے اس رب کو جس سے ڈر کے تم گناہ نہیں کیا کرتے تھے، جس کے ڈر سے تم نماز پڑھتے تھے، جس کے ڈر سے تم جھوٹ سے باز رہتے تھے، وہ تمہارا رب جسے بن دیکھے تم مانا کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے کا دیدار تمہیں نصیب ہو رہا ہے۔ جب جنتیوں کو دیدار ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے جنتیوں کوئی اور چیز بھی چاہیے؟ جنتی کہیں گے مولا جنت مل گئی، تیرا دیدار، بھلا اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، ابھی ایک چیز اور بھی باقی ہے جس کا لطف جنت سے بھی زیادہ، میرے دیدار سے بھی زیادہ ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے ابھی تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں، اس کا لطف جنت سے بھی زیادہ، میرے دیدار سے بھی زیادہ۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اعلان کریں گے اے جنتیو، یہ جو میں بات سنا رہا ہوں یہ پہلے بھی کئی بار سنی آپ نے، مگر آج میں نے اس سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ جب میں بیان کروں تو مسجد سبحان اللہ کی آواز سے گونجنی چاہیے۔ صحابہ کی محبت میں، عشق میں آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ توجہ قائم۔ اللہ فرمائیں گے ایک چیز تمہیں ابھی اور بھی دینی ہے جس کا لطف جنت سے بھی زیادہ، میرے دیدار سے بھی زیادہ۔ اللہ فرمائیں گے سنو، آج میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، اے جنتیو میں تم سے ایسا راضی ہوا ہوں اس کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی سبحان اللہ وہ آگے آ رہی ہے جو آپ نے کرنی۔ اے جنتیو آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، لا اسخط علیکم ابدا، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں، میں ہمیشہ تم سے راضی، ہمیشہ تم سے راضی، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، جو سرٹیفکیٹ، جو اعزاز جنتیوں کو جنت میں جا کے ملنا ہے، اللہ کی رضا کا اعلان جنتیوں کو جنت میں ملنا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ وہ عظیم ہیں، وہ اعلان انہیں اللہ نے دنیا میں ہی سنا دیا ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رضا والا اعلان جنت میں جا کے جنتیوں کو ملے گا، وہ رضا والا اعلان میں اللہ نے صحابہ کو دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا دل کر رہا ہے ذرا اسی کو تھوڑا سا بیان کر دیں اور تھوڑا سا اللہ کی توحید کا لطف بھی لے لیں۔ شان تو میں نے حضرت عثمان کی بیان کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا عظمت صحابہ پہ چلتے ہیں۔ رضی اللہ، شرح تہذیب پڑھنے والے طلباء یا پڑھ چکے ہیں، میری جانب غور کریں گے تو آپ لطف لیں گے ایک بات کا۔ رضی اللہ کیا معنی ہے؟ اونچی آواز سے، اللہ راضی ہو گیا۔ پکی بات ہے، دنیا کا مولوی، کوئی اینکر، کوئی فلاسفر، کوئی لکھنے والا صحابہ پہ تبرہ کرے، بھونکے، اس کے اوپر وبال ہوگا، مگر سن لو رضی اللہ، عثمان سے کون راضی ہے؟ اونچی آواز سے، معاویہ سے کون راضی ہے؟ طلحہ و زبیر سے کون راضی ہے؟ حضرت عمر سے کون راضی ہے؟ دنیا والے ناراض ہوتے رہیں، یہ جس کے شاگرد ہیں اس استاذ کے رب نے اور مالک نے کہا اے میرا پیغمبر تیری کلاس کے ہر شاگرد سے میں راضی ہو گیا۔ رضی اللہ، رضی اللہ۔ آئیے ذرا اسی کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا رضی الرب، اللہ یوں بھی کہہ دیتے رضی الرحمن، رضی الرب، رب راضی، رحمان راضی، رحیم راضی، بات پھر بھی وہی تھی۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ، اللہ راضی۔ یہ اللہ کا لفظ یہاں میرے رب نے کیوں بولا ہے؟ اللہ کا لفظ کیوں بولا ہے؟ بس یہی بات میں نے سمجھانی ہے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ لفظ اللہ، اس میں ایک ایسی تاثیر ہے جو شاید اور کسی لفظ میں نہیں ہے۔ اگر رب کا لفظ بولا جائے تو اس سے صرف اللہ کی صفت مراد ہے کہ وہ پروردگار ہے۔ رحمان کا لفظ بولا جائے، اللہ کی صرف صفت مراد ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ مگر اللہ کا لفظ، شرح تہذیب کا مصنف کہتا ہے علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ کا لفظ رب کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے، رب کی صفات پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ۔ صحابہ نے صرف اللہ کی ذات کو نہیں مانا تھا، صحابہ نے رب کی ذات کو بھی مانا اور رب کی صفات کو بھی مانا تھا۔ صحابہ کا صرف یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ ہے، صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا اللہ ہے اور عالم الغیب بھی صرف کون ہے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ رب بھی ہے اور داتا بھی صرف کون ہے؟ مشکل کشا بھی صرف کون ہے؟ ایسے نہیں، ذرا بآواز بلند، اونچی آواز سے، جو اونچی آواز سے اللہ کا نام لے اللہ اس سال اسے حج پہ بلا لے۔ ذرا اونچی آواز سے کہنا ہے صحابہ نے رب کی ذات کو بھی مانا، رب کی صفات کو بھی مانا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اللہ ہے، اور صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ گنج بخش صرف کون ہے؟ غوث اعظم صرف کون ہے؟ دور و نزدیک سے پکاریں سننے والا کون ہے؟ فریاد رس کون ہے؟ فریادوں کو پورا کرنے والا صرف کون ہے؟ جی ہاں، رضی الرب نہیں کہا، رضی اللہ۔ صحابہ نے رب کی ذات کو بھی مانا، رب کی صفات کو بھی مانا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ عبادت صرف کس کا خاصہ ہے؟ جی ہاں، صحابہ کو بھی عظمت ملی تو توحید کی وجہ سے، کہہ دو بے شک۔ صحابہ کو عظمت ملی توحید کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے۔ بات آگے بڑھ جائے گی، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج میں نے اس ساری جماعت کے ایک خوبصورت ستارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنانا ہے۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ میرے پیغمبر کا دوہرا داماد۔ کون عثمان؟ میرے پیارے پیغمبر کا عاشق صحابی، محب صادق صحابی۔ کون عثمان؟
جس عثمان کی وجہ سے، توجہ میری جانب، جس عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ کو میرے پیارے پیغمبر نے ان کی جان کی داؤ پہ لگا دیا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ گویا میرے پیغمبر کے عثمان کی قیمت کتنی تھی؟ 1400 صحابہ کے برابر۔ اللہ اللہ، قرآن شان بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ میرے پیارے پیغمبر مدینہ طیبہ سے سفر شروع فرما رہے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام کا یہ لشکر میرے پیارے پیغمبر کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی قیادت میں مکہ المکرمہ سے تھوڑا فاصلہ پہلے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ ارادہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سب سے بڑا تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، میرے پیغمبر کے قافلے کو روک دیا گیا، مشرکین نے پیغام بھیجا آپ کو ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، پیارے عثمان، آپ کی تھوڑی سی زیادہ جتنی بھی رشتہ داری ہے آپ تشریف لے جائیں مکہ المکرمہ، اپنے ان رشتہ داروں کو سمجھائیں ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، ہم تو پرامن طریقے سے حج عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان سمجھانے کے لیے سفیر پیغمبر بن کے مکہ تشریف لے گئے، مذاکرات ہوئے، انہیں کہا حضرت عثمان نے میرے پیغمبر کو آنے کی اجازت دے دیں، صحابہ کو اجازت دے دیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان کی بات سن کے مشرکین مکہ اور رؤسائے مشرکین نے جواب دیا، سامنے بیت اللہ موجود ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں، زمزم کا چشمہ موجود ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، عمرہ کر کے آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پیغمبر اور ان کے یاروں کو کوئی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے بڑا پیارا جواب دیا، عشق رسالت میں ڈوب کے یہ جواب دے رہی ہیں، فرمانے لگے اے مکہ کے سرداروں، تمہارے دلوں میں شرک بڑا عروج پہ ہے، کفر کی محبت بڑی عروج پہ ہے، پیارے پیغمبر کی مخالفت بڑے عروج پہ ہے، خیال کریں تمہارے دلوں میں جس پیغمبر کی مخالفت عروج پہ ہے اسی پیغمبر کی محبت میں عثمان کے دل میں بھی بڑے عروج پہ ہے۔ جو عبادت میرے نبی نہ کر سکیں، جس عبادت کی اجازت میرے پیارے پیغمبر کو مل نہیں رہی، میں عثمان بھی وہ عبادت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر کو کسی نے خبر پہنچا دی حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، میرا پیارا صحابی عثمان شہید ہو گیا۔ آپ نے سارے صحابہ کو بلایا،
اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے کیا، فرمایا اے میرے یارو ابھی تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، ہم نے حضرت عثمان کے خون کا جب تک بدلہ نہ لیا ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے ایک ہاتھ نیچے کیا، دوسرا ہاتھ اوپر رکھا، سب صحابہ نے ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھ مبارک پہ رکھے۔ آپ نے فرمایا ایک بات سن لیں، یہ والا ہاتھ ہے میرا، یوں سمجھے یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ میرے پیارے عثمان کا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاتھ کس کا ہے؟ میرے پیغمبر کا، اور نسبت کدھر کر رہے ہیں؟ عثمان۔ یہ یوں سمجھے میرے پیغمبر صحابی، میرے صحابی عثمان کا یہ ہاتھ ہے۔ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے، میرے آقا علیہ السلام نے بھی ہاتھ رکھ کے بیعت ہو گئی، ہم جب تک جہاد نہ کریں، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ سارے صحابہ نے جب بیعت کی، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ کا صحابی عثمان زندہ سلامت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مڈیالہ والوں کتنی آسان سی بات ہے، مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ حضرت عثمان کے بارے خبر مشہور ہوئی، وہ شہید ہو گئے ہیں، آپ بتائیں شہید ہوئے تھے یا نہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے پھر سوچ لیں، شہید ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے۔ میرے پیغمبر یہ سمجھ چکے ہیں، صحابہ نے یہ سمجھ لیا ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، جام شہادت نوش کرنی ہے، مگر عثمان شہید کوئی نہیں ہوئے۔ میرے نوجوان پھر اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ مان لیں، پردوں کے پیچھے جاننے والا صرف کون ہے؟ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ چند کلومیٹر کا۔ میرے پیغمبر کو حقیقت کا پتہ نہیں چلا، معلوم ہوا پردوں کے پیچھے جاننا نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ اشاعت التوحید کا جیب کا مسئلہ ہے یا قرآن کا مسئلہ ہے؟ بیان کون کر رہی ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ۔ عقیدہ بنائیں، عالم الغیب اور حاضر و ناظر نبی ولی نہیں، صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ حضرت عثمان کے بارے بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، اللہ کے قرآن کی صدائیں آنے لگی، جبریل قرآن لے کے آ گئے، اللہ فرماتی ہیں لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کا یار عثمان مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، ایک عثمان کی وجہ سے میں 1400 صحابہ سب سے راضی ہو گیا۔ ایک عثمان کی وجہ سے اللہ کس سے راضی ہو گئے؟ 1400 صحابہ۔ اور یہ راضی ایسے نہیں ہوئے، مجھے ذرا وہ حدیث سنانی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر رات کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اونچی آواز سے۔ قبروں سے مانگنے والوں دیکھو ذرا میرے نبی کس سے مانگ رہے ہیں، اور میرے نبی سے مانگنے والوں ذرا ہوش کرو، میرے نبی بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ دعاؤں کو سننے والا، اونچی آواز سے، پکاروں کو سننے والا، جھولیاں بھرنے والا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات کا پچھلا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز ہوئی، پھر ہاتھ اٹھا لیے، صبح کی روشنی تک میرے نبی ایک دعا مانگتے رہے، ایک دعا مانگتے رہے۔ کون سی دعا؟ سنیے، اللہم انی رضیت عثمان، انی رضیت عثمان، انی رضیت عثمان۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں عثمان سے راضی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ باپ ایک دفعہ کہہ دے میں راضی، خوشی ہوتی ہے؟ ماں کہہ دے پترا میں راضی، کتنی خوشی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے اللہ گوار نا، میں عثمان سے راضی۔ دوسری مرتبہ
تیسری مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا میں عثمان سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں عثمان سے راضی۔ اے میرے اللہ اب میری درخواست ہے فرض عنہ، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ عثمان کی رضا کے بارے میں دعائیں کس سے ہو رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اب ہوا کیا؟ میرے پیغمبر دعا مانگیں قبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ محبوب جو اس کا ہے، نمائندہ جو اس کا ہے، میرے پیغمبر نے دعا کی مولا عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا میں ویسے بھی تو اعلان کروا سکتا تھا، جبریل کو بھیج کے کہہ سکتا تھا جا کے بتا دو کہ میں عثمان سے راضی ہو گیا۔ نہیں نہیں، میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے قرآن کی سطروں میں لکھوا دیا لقد رضی اللہ۔ اے میرے پیغمبر دعا آپ مانگیں، پھر سحری کے وقت مانگیں، پھر 3 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مانگیں، اور میں قبول نہ کروں، میں قرآن نہ بناؤں، میں قرآن کی سطروں میں لکھوا رہا ہوں۔ غامدی راضی ہو یا نہ ہو، انجینئر راضی ہو یا نہ ہو، 14ویں 15ویں صدی کا ملا راضی ہو یا نہ ہو، آپ بے فکر رہیں، میں اللہ عثمان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ۔ میرے پیغمبر دعا کر رہے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ۔ کملی والے ایک عثمان سے کیا، عثمان کے پیچھے 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی، میں سب سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور کر دوں، یہ جو بیعت ہوئی تھی یہ کہاں ہوئی تھی؟ حدیبیہ میں۔ کہاں بیٹھ کے ہوئی تھی؟ درخت کے نیچے۔ ابھی حالیہ میرا عمرے کا سفر تھا، اس سفر میں بھی اللہ نے سعادت دی، وہ جگہ میں دیکھ کے آیا ہوں جہاں حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان کے بارے میں بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، جب بھی عمرے پہ جائیں، مکہ المکرمہ سے آدھے گھنٹے کا سفر ہے، حدیبیہ کے مقام پہ مسجد شمیسی بڑی مشہور ہے، وہاں جائیں، مسجد کے پیچھے وہ احاطہ موجود ہے، آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے دیکھنا، کہہ دو آمین۔ اللہ اللہ۔ وہاں درخت کے نیچے، اچھا وہ درخت کون سا تھا بھائی عابد صاحب، بھائی عمر صاحب؟ درخت کون سا تھا؟ آپ سمجھتے ہوں کہ شاید وہ سیب کا درخت ہوگا، اتنی میٹھی بیعت ہو رہی ہے تو بڑا میٹھا درخت ہوگا؟ نہیں، کیکر کا درخت۔ کیکر کے درخت میں کانٹے بڑے، ببول کا درخت، اس کے اندر کانٹے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ عثمان تیری شان پہ قربان جاؤں، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے تیرے بارے بیعت ہوئی وہ درخت بھی کوئی پھلدار نہیں تھا، تیری نام کی وجہ قرآن میں کر دیا ہے۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، درخت کو نسبت عثمان سے ہوئی تو شاندار بنا، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ میرے پیغمبر آپ نے تو صحابہ کا امتحان صرف ہاتھوں کا لیا ہوگا، زبان کا لیا ہوگا، کانوں کا لیا ہوگا، آنکھوں کا لیا ہوگا، میں رب نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، جس دل کے حال کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ دلوں کے حالوں کو جاننے والا صرف کون ہے؟ صحابہ کے دلوں کا امتحان کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے۔ دیکھیں ذرا، پیارے پیغمبر کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں، حضرت عثمان کی خدمات دیکھیں ذرا اسلام کے بارے، اور آج 14ویں 15ویں صدی میں ہم حضرت عثمان سے کیا کر رہے ہیں میں ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع پتہ ہے میں نے کیوں شروع کی ہے؟ یہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ ایک بدبخت ظالم، میں ظالم ہی کہوں گا، اور جاہل، تو صحابہ کو بھونکے اور میں تیرے احترام کروں؟ جاہل انسان جو اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور 2 کرائے کے مولویوں کو لا کے حضرت عثمان کی تو توہین کروا رہا ہے۔ ابھی میں سناؤں گا لفظ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ پچھلے ہفتے میں حضرت عثمان کی گستاخی ہوئی ہے ایک چینل پہ۔ اس موقع پہ ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ہم حکومت وقت سے، اداروں سے، سلامتی کے اداروں سے کہیں گے یہ سازش ہے، یہ ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ایسے چینل پر اور چینل چلانے والوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ کہو بے شک، کہو بے شک۔ ہم اہل بیت کی شان اور صحابہ کی شان دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور مانتے ہیں، کسی کی توہین برداشت نہیں ہے۔ سنیے حضرت عثمان کی خدمت دیکھیں ذرا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر منبر پہ تشریف فرمائیں، آپ نے فرمایا اے میرے یارو، مدینہ طیبہ میں ایک کنواں ہے، ایک اونچی آواز سے،
ایک کنواں، نام کیا ہے؟ بیر روما۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مدینہ منورہ میں یہ وہ کنواں ہے، آج بھی اس کا پانی ماشاءاللہ ایک بڑے کھجوروں کے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ حضرت عثمان کی زندہ مثال دیکھیں کہ یہ کنواں عثمان نے خرید کے دیا، آج بھی اس کا پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا من یحفر بیر رومۃ فلہ الجنہ، یہ جو مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا، عورتیں پانی لینے جاتی ہیں انہیں تنگ کرتا ہے، کوئی میرا صحابی یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کروا دیں، میں اسے ضمانت دیتا ہوں، کنواں خریدنا اس کا کام ہے، جنت میں محل تیار کرنا رب کا کام ہے۔ کون وہ کنواں خرید کے دے گا؟ پیارا عثمان کھڑا ہوا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر یہ میرے ذمہ کام رہا، چلے گئے یہودی کے پاس، یہودی سے کہا کتنی قیمت ہے؟ حضرت عثمان نے پوچھا نا کتنی قیمت، اس نے ڈبل قیمت بتائی۔ ہم ہوتے نا تو ہم نے کہنا تھا یار تھوڑا سستا کر، نیکی دا کام میں یہ ہے وہ ہے، کہنا چاہیے، بحث کر کے سودا لینا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ مگر حضرت عثمان کی محبت دیکھیں، آرڈر میرے نبی کا ہو، پھر پیسوں کے کمیاں پیشی کی بات آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کتنے کا دے گا؟ اس نے ڈبل قیمت بتائی، حضرت عثمان نے ڈبل سے بھی زیادہ قیمت ادا کر کے 35,000 درہم دے کے وہ کنواں مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا۔ 35,000 درہم۔ اب ہوا کیا؟ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ فلاح الجنہ، کنواں خرید کے دینا اس کا کام ہے، جنت میں محل تیار ہو جائے گا۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، میرے اور آپ کے جنت یا جہنم کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، ایسی بات ہے یا کہ نہیں؟ بولو، ایسے ہی ہے نا؟ میرے اور آپ کے فیصلے میدان محشر میں ہونے ہیں، جہنم میں ہوگا یا جنت میں ہوگا۔ حضرت عثمان، میں آپ کی شان پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا من یحفر بیر رومۃ فلہ الجنہ، جو بیر روما خرید کے دے اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ میرے اور آپ کے فیصلے قیامت کے دن میدان محشر میں ہونے ہیں۔ حضرت عثمان کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں ہی کر دیا ہے کہ عثمان جنت میں جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے فیصلے کہاں ہونے ہیں؟ میدان محشر میں۔ حضرت عثمان کا فیصلہ دنیا میں ہی اللہ نے کر دیا، فلاح الجنہ، عثمان جنتی ہے، وہ جنت کا مکی ہے، وہ جنت کے محلات کے اندر بسیرا کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی، اے مدینہ کے باسیوں تمہیں مبارک ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کے تمہارے لیے وقف کروا دیا ہے۔ مدینہ میں خوب بڑی ایک خوشخبری کی فضا قائم ہو گئی، اور پانی لینے کے لیے مسلمان جاتے، کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ آج میں اس مبارک مجمع سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، جس صحابی کے جنتی ہونے کا فیصلہ دنیا میں ہو جائے، میرے پیارے پیغمبر کی اتنی خدمت، اسلام کی خدمت اور میرے پیارے پیغمبر کی اتنی خوشخبریاں، آئیے ایک اور خوشخبری بھی سنا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میری ایک بیٹی فوت ہوئی، میں نے دوسری بیٹی کا نکاح کروا دیا، دوسری بیٹی فوت ہوئی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی چلی جاتی، میں ہر بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروا دیتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں ایک بڑا پیارا سا سوال ہے، ہمارے مبلغین علماء کرتے ہیں، آپ نے ایک بیٹی کا رشتہ جس خاندان میں کیا ہو، اگر آپ کی بیٹی اس گھر میں پریشان رہتی ہو، خوش نہ رکھا جا رہا ہو، وہی برادری والے رشتہ مانگنے آ جائیں، دوسری بیٹی کا رشتہ آپ دیں گے؟ بولو، دوسری بیٹی کا رشتہ دو گے اس خاندان میں، اس فیملی میں؟ نہیں۔ حضرت عثمان کو میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ میری 40 بیٹیاں، ایک روایت میں آتا ہے 100 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرواتا۔ مڈیالہ کے لوگوں، یہ سسر
اسی داماد کو کہہ سکتا ہے جس داماد نے اپنے اخلاق سے سسر کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے۔ حضرت عثمان کا اخلاق اتنا پیارا، پیارے پیغمبر سسر ہیں، اتنی پیاری بات فرما رہے ہیں۔ آئیے میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ ہمارے 4-5 دن پہلے پاکستان میں جس چینل پہ حضرت عثمان کی توہین ہوئی، مثلا 1-2 لفظ سنا دوں، کل کو یہ میری ویڈیو سنے اور کہے جی الزام لگا دیا ہے۔ ایک چینل پہ 2 مولوی بیٹھے ہیں، جو میزبان ہے چینل کا، اس نے کہا کہ چلیں جی اس موضوع پہ بات کریں، حضرت علی بڑے افضل ہیں یا حضرت ابو بکر بڑے افضل ہیں، اس موضوع کو چھڑوا دیا۔ اب خود بتائیں یہ سازش ہے یا کہ نہیں ہے؟ یہ ملک کی سلامتی اور امن پہ سازش ہے کہ نہیں؟ کیسے موضوع کو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں آپ، جو مسلم الثبوت ہے، پتہ ہے سب کو کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے رضی اللہ عنہم، اور کون سے حالات ہیں، اور ان حالات میں آپ یہ موضوع زیر بحث لا رہے ہیں۔ ایک مولوی نے کہا حضرت عثمان میدان احد سے بھاگ گئے۔ وہ میزبان چینل کہتا ہے نہیں بھاگ لفظ نہ بولیں، سیدھا کہیں نا فرار ہو گئے۔ یہ عثمان کے بارے لفظ بولا جا رہا ہے، اور پھر اگلا لفظ اتنا توہین امیز بولا، میں اس سٹیج پہ ممبر پہ وہ بول نہیں سکتا۔ آپ سب آج کے اس پروگرام میں احتجاج کریں، جس عثمان کے نکاح میں پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں، اس کا کردار مشکوک تھا یا صحیح تھا؟ اونچی آواز سے۔ جس پیغمبر نے اپنی خلافت کی خوشخبری پیارے عثمان کو دی کہ اے میرے پیارے صحابی، اللہ تجھے قمیض پہنائیں گے، لوگ چھینیں گے، اتارنا نہیں، مطلب ہے خلافت چھینیں گے، دینی نہیں، یہ کردار مشکوک ہونے کی بات ہے یا اعلیٰ ہونے کی بات ہے؟ حضرت عثمان سے پیارے پیغمبر تو یوں محبت کریں، اور آج میں اور آپ حضرت عثمان سے یہ سلوک کریں، لہٰذا ہم احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ملک کے امن پہ حملہ ہے، سلامتی پہ حملہ ہے۔ ہم ایسے چینل کے بند ہونے کا فی الفور مطالبہ کرتے ہیں، کہو بے شک۔ ایک طرف حضرت عثمان کی محبت، قرآن کہتا ہے رضی اللہ، ایک طرف حضرت عثمان کی محبت، میرے نبی فرماتے ہیں اللہم انی رضیت عثمان، اور دوسری طرف یہ جاہل ملا جس کے چہرے پہ داڑھی بھی پوری نہیں، تیرے چینل کو میں پاؤں کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر سے مارتا ہوں جس چینل پہ صحابہ کی گستاخی ہو۔ آپ بھی میرے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ ایسا چینل بند ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، جرمانہ ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی بدبخت کو یہ جرأت نہ ہو کہ میں نے امت کے وہ مقدس ہستیاں جن کو قرآن نے جنتی کہہ دیا، قرآن نے رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے، ہم نے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی۔ میں نے بات شروع کی تھی، دنیا میں ہر جماعت میں 2 طبقے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ وکلاء کو دیکھیں، اچھے بھی ہیں برے بھی، علماء کو دیکھ لیں، مولویوں کو دیکھ لیں، قاریوں کو دیکھیں، تاجروں کو دیکھ لیں، پائلٹ دیکھ لیں، ڈاکٹر دیکھ لیں، مگر اس زمین پہ آسمان کے نیچے ایک جماعت ایسی ہے جس میں دوسرا کوئی نہیں، سارے ہی اچھے ہیں، اور وہ اس جماعت صحابہ کرام کی ہے، کہو بے شک۔ انبیاء کے بعد وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی، سارے صحابہ جنتی۔ بولو نبی کا، چلیں آخر میں ایک نعرہ لگا دیتے ہیں، اور اللہ کرے وہ نعرہ ہم اپنی دیواروں پہ لکھوائیں، اپنے سٹیٹس کی رونق بنائیں، اپنے دروازوں پہ لکھوا دیں، نبی کا ہر صحابی، آپ نے کہنا ہے جنتی جنتی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، کوئی راضی ہو ناراض ہو، حضرت عثمان سے کون راضی ہے؟ کوئی ناراض ہو 100 دفعہ ہو امیر معاویہ سے کون راضی ہے؟ کوئی راضی ہو ناراض ہو حضرت عمر سے کون راضی ہے؟ ابو بکر سے کون راضی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔